کے بعد کبھی بھی پلٹا. کہتے خدیجہ کو کبھی آواز ہی نہیں دینا پڑی. یعنی کہ بتانا چاہتے جب تک آ نہیں جاتا تھا میری خدیجہ سوتی نہیں تھی. خدیجہ سوتی نہیں تھی. اور آج مسئلہ کیا ہے؟ آپ 11 بجے آ جاؤ جی سو گئی ہو, تم نے روٹی نہ کھائی ہو جی, تو کہتے اٹھ بھائی روٹی دے دے. کہتے ہو کچن میں رکھی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے حضرت باپ. میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. جی 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 جاؤ کچن میں رکھی ہے, لے کے کھا لو. گرم کے ٹائم سے آتے تو ملتی, جیسی رکھی ویسی کھا لے. جی اب یہ بیچارہ بیوی تھوڑی لایا تھا, پہلے ہی بیوہ لایا, کیونکہ بیوہ وہ ہوتی ہے جو پیے والی. جی جی بیوی وہ ہوتی ہے جو قرآن و دین والی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اسے پتہ ہی نہیں شوہر کیا ہے. مسئلہ ایک اور بھی ہے بھائی, کیوں اٹھے یہ تم ہی بتاؤ, کیوں اٹھے 11 بجے تمہارے لیے؟ تم نے کوئی اسے گھر میں لا کے احسان تھوڑی کیا, اس کے باپ نے 10 لاکھ میں داماد خریدا تھا. بے شک بے شک. اب نہیں اٹھے گی وہ. جی جی اٹھے گا بیٹے 3 بجے روٹی 3 بجے اٹھے. بہت اچھا پیغام ہے حضرت, بہت اچھا. اس کے ابا نے داماد نہیں گدھا خریدا کہ جب جب گاڑی اٹکے گی یہی کھینچے گا. یہی کھینچے گا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. جی جی حق بات ہے حضرت. پکا گا تو جی اس لیے کہ تیرے باپ نے جیب لمبی کر کے 10 لاکھ لیے تھے, جی 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 وہ موج میں کھا گئی. جی تو اس کے باپ نے گدھا خرید کے دیا تھا. ہاں جو دیندار لائیں گے اسے پتہ ہے شوہر کیا, تو اٹھا کے کہتی اٹھ کر کچن میں لے لے, پانی کدھر ہے خود دیکھ لے. تو بیچارہ الٹی سیدھی کھا کے سو رہا, صبح کو پیٹ خراب. یہ عذاب ہے آج کی بیویاں. جی اور دیکھ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات, حضور آئے, سنیں حضور آئے, جیسی حضور آئے نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دروازہ کھول دیا. آقا فرماتے ہیں خدیجہ ایک بات بتا, میں کبھی کھانستا بھی نہیں, تجھے کیسے پتا چل جا میں آ گیا؟ اب آپ کا جواب سنو. کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو دروازہ ہے, آپ پہلے والی چوک میں ہوتے ہیں نا تو آپ وہاں ہوتے ہیں, آپ کی خوشبو میری ناک میں آپ سے پہلے آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. کہتے ہیں آپ وہاں ہوتے ہیں, خوشبو یہاں ہوتی ہے. کہتے ہیں میں آیا نا, حضور کے نا ماتھے سے خون بہ رہا, ماتھے سے خون, کپڑوں پہ خون. حضرت خدیجہ نے ہاتھ پکڑا, اللہ اکبر. کہتی میرے سرتاج لگتا ہے قوم نے پھر پتھر مارے ہیں, یہ کہہ کے لائیں اللہ اکبر. بٹھایا حضور کو. آقا کہ اب جملے سننا میرے سرکار کے. فرماتے خدیجہ بیٹھی نا تو ایک پیر سیدھا تھا, ایک پیر سمٹا ہوا تھا. جو پیر سمٹا تھا خدیجہ نے وہ پیر اٹھایا. اٹھانے کے بعد خدیجہ نے اس کے نیچے سے ایک پیالہ نکالا. نکالنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کا ذرا دامن اٹھائیے. حضور فرماتے میرا دامن اٹھایا, خدیجہ نے پتھر بندے ہوئے تھے. اللہ اکبر. خدیجہ کی آنکھ میں آنسو. آپ نے پیالہ لیا, اس میں چند بوٹیاں رکھی ہوئی تھی. حضور فرماتے خدیجہ نے میری طرف کر دی. کہتے میں نے ہاتھ پکڑا, میں نے سب سے پہلے بیٹیوں کی طرف دیکھا. میں نے کہا خدیجہ بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہا حضور یہ سو رہی ہیں. کہتے جب میں نے بیٹیوں کی نظروں پہ آنکھوں پہ نگاہ ڈالی آنسوؤں کے نشان موجود تھے. میں نے کہا لگتا ہے خدیجہ آج پھر بیٹیاں روتے ہوئے سو گئی ہیں, بتاؤ نا کیوں روئی ہیں میری بیٹیاں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ بھوکی تھی, کھانا مانگتے مانگتے روتی ہوئی سو گئی. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. آقا کریم فرماتے ہیں خدیجہ اگر میری بیٹیاں بھوک کی وجہ سے روتے ہوئے سوئی ہیں تو پھر یہ گوشت میری بیٹیوں کو کیوں نہیں کھلایا؟ حضرت خدیجہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہتی یا رسول اللہ اے آقا کریم آپ بھوک کی وجہ سے اتنے نڈھال ہیں, آپ کے پیٹ سے پتھر بندے ہیں. اے آقا اگر بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو گیا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا, فاطمہ کو کچھ ہوا میرا نقصان ہوا. آقا اگر آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت کا نقصان ہو جائے گا. یا رسول اللہ میرے جیسی تو کتنی بیٹی آ سکتی ہیں, لیکن تیرے جیسا قیامت تک کوئی بیٹا نہیں آ سکتا. بے شک بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, آمد مصطفیٰ, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. یہ بیویاں ہوتی ہیں, بہت خوب. انہیں کہتے بیویاں قسم خدا کی کہتی ہمیں کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں, آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے.
لیکن آج کی عورت کہتی ہے خبردار اگر مجھے کچھ ہوا میرا ابا تجھے پھانسی چڑھوا دے گا. اور اسے بولنا بھی چاہیے کیونکہ وہ خود ایٹم بم ہے. ابا نے چابی اس دن کھینچ لی تھی اس بم کی جس دن رخصت ہوئی تھی. وہ چابی کھینچ کے پھینکنے والا گولا دیکھا نا؟ دیکھا ہم نے تو پڑھا اور سنا ہے. تو کھینچ کے پھینک دیتے جی ٹھیک ہے نا. تو وہی والا گولا ہی ابا چابی کھینچ لیتا. کب کھینچتا؟ کہتا جا ڈریے مت موبائل ہی ہے کچھ بول دے کوئی ایک بار فون کریے جی چابی لگی ہے للہ آگا 2 منٹ میں 3-5 کر دے. جی ایسے کر کے بیٹی بھیج رہے ہیں تو بہو تھوڑی ہے پھر بم آ رہا ہے. ہمت ہے کسی کی بول جائے. جی 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 خدا کے واسطے بہت اچھا میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کروں کبھی بھی بیٹی کو یہ کہہ کے رخصت مت کرنا جی کہ ہم ہیں. بے شک بے شک. آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں. بیٹی کو ایسے رخصت کرنا جیسے میرے نبی نے رخصت کیا. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ کل تک میری ذمہ داری تھی آج کے بعد علی کی ذمہ داری. کیا بات ہے واہ واہ واہ. بے شک میری فکر مت کرنا علی کی فکر کرنا. ہاں ہر بات میں علی کی فرمانبرداری کرنی ہے اس لیے کہ علی سب کچھ ہے. اب تیرے لیے علی سب کچھ ہے. آپ بھی بیٹیوں سے کہہ دینا بیٹی تیرے لیے تیرا شوہر سب کچھ ہے. بے شک بے شک. ہم کچھ نہیں ہم کچھ نہیں ہے. ہاں یہی بہتر ہے آپ کی اور آپ کی بیٹی کے حق میں. ورنہ کیا کر لے گا آپ کا بیٹا؟ ایک نہیں 10 بلٹوں پہ بیٹھ کے چلا جائے 3-4 تھار لے جائے 8-4 فارچونر لے جائے. کیا کر لے گا؟ جا کے گولی تو مار دے گا جا کے اور کیا کر لے گا. جی لیکن اگر دماد نے 3 بار کہہ دی نا طلاق ہائے ہائے ہائے. بوجھ پورے خاندان سے مل کے نہیں اٹھے. جی 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 بے شک بے شک. اور میری بیٹی کبھی ماں کبھی باپ کبھی بھائی کبھی بھابھی کے کہنے میں آ کر کے اپنے شوہر سے مت بگاڑنا. بے شک بے شک بے شک. طلاق کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے. ٹکڑوں کو ترس جائے گا. جنہوں نے کہا تھا نا جا لات مار کے آ جا وہی کل دھکے دے کے نکالیں گے تجھے. تیرا گزارا تیرے شوہر کے دروازے سے. اور ایک فیشن بہت چل رہا ہے. فیشن غلطی تمہاری لڑکی کرتی ہے آتم ہتیا کرتی پھنساتے دماد کو. بالکل ہی ڈر نہیں لگتا. اللہ کے کوئی جواب نہیں دینا. یہاں کے پھندے سے نکل جاؤ گے وہاں کے پھندے سے نہیں نکل سکتے. بے شک بے شک. غلطی تیری بیٹی کی ہے تو اعلان کر کے کہ میری بیٹی قصوروار ہے کسی کے بیٹے کا کوئی جرم نہیں. ورنہ یاد رکھ جب اللہ بدلے لیتا ہے نا تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. جی بے شک. سمجھ گئے نا میری بات؟ اللہ جب بدلہ لیتا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. بچانے والا نہیں ہوتا نا. چیلنج کرتا ہوں خدا کی خدائی کبھی دیکھو کبھی اکیلے میں سوچ یار ستم کرنے سے پہلے سوچ. یہ شامیانہ لگا ہے بہت زیادہ کتنا ہوگا 40 بائی 40 ہوگا. لیکن اسے روکنے کے لیے کتنے پلر کھڑے ہیں یہ دیکھو. اقبال خان انجینئر ہو آپ کو پتا ہوگا ایک بھی چھت بنا ستون کے نہیں رک سکتی ہے. جی اللہ کہتا تو 10 بائی 10 کی نہیں روک سکتا بنا پلر کے. میرا آسمان دیکھ میں نے بلا پلر کے روک رکھا ہے. بے شک بے شک. اور ایک نہیں کہتا ہم نے ساتھ ہی بنا پلر کے روک رکھے. ساتھ بلے بلے. ہاں بنا پلر کے روک رکھے ہم نے ساتھوں آسمان. کبھی اس سے نہ ٹکرانا کبھی اس کی زمین پہ اس کی مخالفت نہ کرنا ورنہ زمین میں گھسیڑ دے گا. اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو اس کے نیموں کو فالو کرو اس کے قوانین کو فالو کرو اس کے اصول فالو کرو. اس کا ایک قانون یہ بھی ہے الخلق عیال اللہ. ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے اللہ کا خاندان ہے. میرے پریوار کو کوئی کچھ کہے میں برداشت نہیں کریں. آپ کے بیٹے کو کچھ کہے آپ برداشت کریں نہیں. آپ کے بھائی کو آپ کے پریوار کو. جب ہم ایک کمزور مخلوق کچھ نہیں کہہ سکتے برداشت نہیں کر سکتے وہ خدا ہو کر کے اپنے مخلوق پہ ستم کیسے گوارا کرتا ہے. بے شک بے شک. تو اگر جرم تیری بیٹی کا ہو تو کبھی داماد کو مت پھنسانا. یاد رکھنا ورنہ اللہ اتنا رلائے گا کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا. یہ بڑی تیزی سے ڈرامہ چل رہا ہے. جاؤ جا کے دیکھو کئی لوگ کہتے دعا کر دو بیوی نے پھنسوا دیا. اللہ توبہ بیوی نہیں پھنسوا دیا جو شریک حیات تھی جو ہم سفر تھی وہی مقدمہ کرے بیٹھی ہے. اگر بیٹیاں ایسا کریں گی تو کوئی بھروسہ
نہیں کرے گا. اس لیے میری گزارش ہے خدا کے واسطے بیٹیوں کو سمجھائیے, بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا کے بھیجیے, وہ تیرے لیے بھی جنت بنے گی, شوہر کے لیے بھی جنت. بے شک سبحان اللہ. اور اگر نہیں سمجھاؤ گے تو وہ تمہیں بھی جہنم میں ڈال دے گی, سسرال کو بھی جہنم بنا دے گی. اس لیے ضروری ہے مصطفیٰ کا کردار اپنایا جائے, نظام مصطفیٰ کو فالو کیا جائے. کوشش یہ کرے ہمیں جوانی کیسے گزارنی ہے حضور سے سیکھنا ہے, ہمیں بچپن کیسے گزارنا ہے حضور سے سیکھنا ہے, شادی سے پہلے کی زندگی کیسی ہوگی ہمیں حضور سے سیکھنا ہے, شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہونی ہے یہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے, اولاد سے کیسے پیار کرنا یہ حضور سے سیکھنا ہے, پڑوسی سے کیسے ہم نے حق ادا کرنا یہ حضور سے سیکھنا ہے. اور بیٹیوں خدا کی قسم بہت بڑی ذات کا نام لینے لگا ہوں جس نے صرف 25 سے 30 سال کی عمر میں پوری کائنات کو اسوہ حسنہ دے کر کے ساری عورتوں کو مکمل زندگی دے دی ہے. اسی ذات کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا کہا جائے. بے شک سبحان اللہ. بیٹیوں کی ذمہ داری ہے حضرت فاطمہ زہرا کو پڑھیں. میری بیٹی یہ دوپٹے, یہ پیلر, یہ گھونگٹے, یہ تمہارے ڈیزائن کے سوٹ, یہ ڈرامے, یہ 4 دن کے ہیں. جب مرے گی نا تو یہ جو پہن رکھے ہیں نا تمہیں 6-6 ہزار کے یہ کاٹ کے اتار دیے جائیں گے, اسی سفید لٹھے میں لپیٹا جائے گا جس میں کیڑے بھی آئیں گے, سانپ بھی آئیں گے, بچھو بھی آئیں گے. کوئی وہاں پہ ہیلمیٹ نہیں ہوگا, جی جی ہاں وہاں پہ کوئی لکشمن ریکھا نہیں کھینچی ہوگی, یہاں کوئی کیڑا نہیں آ سکتا. یہ بال, یہ کھال, یہ گال, یہ غوٹ, یہ سارا جسم گل جائے گا, کچھ نہیں بچنا. اگر اسے بچانا ہے تو ڈاکٹر اقبال کی بات یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یار. ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. جس طرح سورج صبح میں چھوٹا ہوتا ہے, دوپہر میں جوان ہوتا ہے, شام بوڑھا ہو جاتا ہے, اسی طرح ہماری کسی کا صبح ہے, کسی کی دوپہر ہے اور کسی کی شام آ گئی ہے. کسی کی زندگی کا سورج ڈھلنے لگا ہے اور کسی کی مغرب ہونے والی ہے. اس لیے میری گزارش ہے, اس لیے میری گزارش ہے خدا کے واسطے حضور کے ہو جاؤ. نوجوانوں چہروں پہ داڑیاں سجا لو, بہنوں پردے کی پابندی کرو, بیٹیوں پردے کی پابندی کرو. بہنوں کی ذمہ داری ہے وہ بھائیوں کے سامنے بھی ننگے سر نہ آئے, غیر تو غیر ہے, اپنوں کے سامنے ننگے سر نہ آئے. بیٹوں کی ذمہ داری ہے وہ ہر وقت ٹوپیاں اوڑا کریں, ٹوپیاں اوڑا کریں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ذرا تو تقریر کر دینا کہ لڑکیاں دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی. میں نے کہا اگر لڑکے ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دیں تو بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا شروع. واہ واہ بے شک. ہم نے ٹوپیاں اتار دی, بیٹیوں نے دوپٹے اتار دی. اس لیے ذمہ داری ہے ہم ٹوپی کو لازم کریں, بیٹیاں دوپٹوں کو لازم کریں. ہم دوسرے کی بیٹی کو بیٹی سمجھیں. اگر چاہتے ہیں ہماری بیٹی دوسرے کے گھر سکون سے رہے تو ہم دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر میں سکون دیں. بے شک. اور بیٹیوں سے بھی گزارش ہے چلو بہو بن کے آ گئی ہو, تمہیں لے ہی آئے ہیں تو تم کم سے کم ستم نہ کرو. جی ہاں کئی ساس سسر رو رہے, مگر میں بھی کیا کروں, ایک ہنگامہ معاشر ہو تو بھولوں اس کو. سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. ایک رات میں ساری اصلاح تو نہیں ہو سکتی ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کوشش یہ کریں گے ہمیں نظام مصطفیٰ فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, مقدمے ایک دوسرے کے خلاف کیسے یہ ختم کرو. پیسہ بھی تمہارا ہے, نقصان بھی تمہارا ہے, پٹتے بھی تم ہو, گالی بھی تم کھاتے ہو, نتیجہ کچھ نہیں ہے. ٹارگیٹ تم ہو, تم اتنی کر دو تو اتنا لمبا کیس چھاپا جاتا تھا, وہ اتنا کر دے تو چھوٹا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں دلوں میں جگہیں پیدا کرو, معاف کرنے کا ذکر رکھو, ایک دوسرے کی غلطی معاف کرو. اگر کیس ہے مقدمے سمجھوتے کر لو یار, یہاں راضی ہو جاؤ. کسی کی ظلم کے بعد کسی نے ستم کیا ہے اسے معاف کر دو, کسی نے ستایا ہے اسے معاف کر دو, کسی نے حق مارا ہے معاف کر دو. مر کے قبر میں آئے گا, اللہ کہے گا فرشتوں حساب نہ لو, اس نے بھائی کو معاف کر دیا تھا, میں نے اسے معاف کر